السلام علیکم ویورز، دس از وکاس اقبال فرام ٹریکس۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک دفعہ پھر آپ کے لیے اے آئی اور میکڈونلڈس کا بزنس کیسے ڈیولپ ہوا اے آئی کی وجہ سے اس پہ ہوگی، اور ڈاکٹر اسد منظور میرے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی کہ کوکا کولا نے اے آئی کا بہترین استعمال کیا اپنے بزنس کے لیے۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے کوشچن لے کے آؤں، میں ایک دو ڈیولپمنٹس بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی بالکل۔ اے آئی کے حوالے سے اور انٹرنیشنل روبوٹس کا ایک ایگزیبیشن ہوا ہے چائنا میں، اس کی بہت مچی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ اے آئی ہے۔ لیکن اے آئی بزنس کو کس طرح بڑھا سکتی ہے، کسٹمر اور کمپنی کا ریلیشن شپ کیسے بہتر کر سکتی ہے، پاکستان میں اس لحاظ سے کم کام ہوا ہے اور اس کی طرف ابھی تک رجحان نہیں بنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کمپنی، ہر بزنس گروپ اے آئی کا بہترین استعمال کرے، تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر اسد منصور سے ایک انسائٹفل ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ سر کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ انوویشن میں ہے، اینڈ اے آئی اٹ سیلف از اے ہیوج انوویشن آف دا 21st سینچری۔ سو سر، آپ پلیز بتا دیں کہ میکڈونلڈز نے کسٹمرز کے ساتھ اپنا انٹریکشن جو ہے وہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے امپروو کیا ہے، انکریز کیا ہے یا بہتر کیا ہے؟ جی وکاس، میکڈونلڈز جو ہے اس نے 2017 کے شروع میں ایک نئی اسٹریٹجی اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی انویل کی تھی، اور اس ٹیکنالوجی میں بیسک جو پنچ لائن ہے، اس اسٹریٹجی کا جو بیسک پنچ لائن ہے وہ ہے ری شیپنگ آر انٹریکشن ود کسٹمرس۔ سو میکڈونلڈز نے جو اپنی پنچ لائن اسٹریٹجی کو جو انویل کیا تھا 2017 میں، وہ ری شیپنگ آر انٹریکشن ود کسٹمرس کے حوالے سے کیا۔ اور اے آئی کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ اس سینچری کی سب سے بڑی دریافت یا سب سے بڑی ایجاد ہے، تو اے آئی کو یوز کرنے کے لیے میکڈونلڈز ایک بہت ہی اپروپریٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ آفر کرتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ میکڈونلڈز دنیا میں جو اس کی پریزنس ہے وہ 120 سے زائد ممالک میں ہے، 36,000 سے زیادہ پلس سٹورز میکڈونلڈز کے پاس ہے، اور 4.25 لاکھ سے زیادہ امپلائیز بھی میکڈونلڈز چینز کے ساتھ اکراس دا ورلڈ۔ تو اس وقت جو اتنی بڑی پریزنس کسی انٹرنیشنل فوڈ چین کی شاید ہی ہو جتنی میکڈونلڈز کی ہے، اور ہر ملک میں تقریباً دنیا کے کونے کونے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 120 سے زیادہ کنٹریز میں میکڈونلڈز کی پریزنس ہے۔ میکڈونلڈز نے جو بیسیکلی کسٹمر بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجیز یوز کی ہیں اے آئی بیسڈ، ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ٹیکنالوجی وہ ہے اس کی آرڈرنگ کیوسکس، جس کے ذریعے کیوسکس وہ ہیومن کو ریپلیس کرنے کی ایک مشین ہے، جس کے اوپر اسٹیٹک مینیو کے بجائے ایک ڈائنامک مینیو ڈسپلے ہوتا ہے، اور کسٹمر وہاں سے اپنے آرڈرز پلیس کرتا ہے، جس کے بعد اس کو بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ مثلاً اسے کیو میں ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اور وہ ادھر ہی اپنی جو سلیکشن ہے مینیو سے وہ سلیکٹ کر کے آرڈر کر دیتا ہے، اور بائی دا ٹائم وہ آرڈر دے کے فارغ ہوتا ہے، اور جب تک وہ آرڈر پک اپ پوائنٹ پہ جاتا ہے تو اس کو منیمم ویٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بیک اینڈ میں کچن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیلف سروس کیوسکس ہیں میکڈونلڈز کی، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایک ٹیکنالوجی تھی اے آئی بیس، جس سے میکڈونلڈ صرف آرڈرنگ کے لیے اور کسٹمر ویٹنگ ٹائمز کے لیے ریڈکشن میں اس نے فائدہ نہیں لیا، بلکہ جو میکڈونلڈز کی طرح کے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس ہیں اکراس دا ورلڈ، جن میں KFC، برگر کنگ شامل ہیں، جو کہ میکڈونلڈز کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں بہت سارے ممالک میں، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ کرنا ضروری ہے فاسٹ فوڈ چینز کو کہ یہ اپنی فوڈ کو ویسٹ ہونے سے بچانے کی ان کی کوشش ہوتی ہے، اور دوسری ان کی ایک اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کسٹمر کو ریفیوز نہ کریں کوئی ایسی اس کا کسٹمر کا آرڈر جس کی ان کی انوینٹری شارٹ ہو رہی ہو۔ تو انوینٹری کی مینٹیننس اور فوڈ کی ویسٹیج بچانا، یہ بھی ان فاسٹ فوڈ چینز جن کا میں نے نام لیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو فاسٹ فوڈ چینز ہیں ان کا بہت بڑا گول اور آبجیکٹیو ہے۔ تو میکڈونلڈز نے اس اپنی جو کیوسکس ہے اس کے ذریعے یہ بھی مینیج کیا ہے کہ یہ جب آرڈرز جن چیزوں کے بڑھتے ہیں اس کا ڈیٹا پیچھے ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کی صورت میں ایگریگیٹ ہو رہا ہوتا ہے، کمپائل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ اپنی فوڈ کی ویسٹیج کو بھی بچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان انوینٹریز کو رن آؤٹ ہونے سے بھی بچاتے ہیں
جن کے آرڈرز آگے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے آرڈرز دن کے کسی حصے میں یا اگلے دن کسی حصے میں وہ آ سکتے ہیں. تو کنزیومر کا بیہیویئر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھنک دس از این ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی جو میکڈونلڈز نے یوز کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی میکڈونلڈز یوز کر رہا ہے اس میں وہ کیونکہ ڈائنامک اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹک مینیو میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اسٹیٹک مینیو کیونکہ اسٹیٹک ہوتا ہے تو اس کو دن کے ڈفرینٹ حصوں میں مینولی چینج کرنا پڑتا ہے, جو کہ آپ نے کاؤنٹرز کے پیچھے اسٹیٹک مینیو لگے ہوئے دیکھے ہوں گے. تو آپ کو مینوئل لیبر چاہیے ہوتی ہے جو جا کے ڈفرینٹ حصوں میں ڈنر ٹائم پہ کو ڈفرینٹ ان پہ ڈیلز کو اپڈیٹ کرے, لنچ ٹائم پہ, بریکفاسٹ ٹائم پہ. لیکن جو ڈائنامک مینیوز ہوتے ہیں جو کیوسک پہ اویلیبل ہوں گے وہ دن کے ڈفرینٹ حصوں کے ڈفرینٹ ٹائم کے حوالے سے خود ہی اپڈیٹ ہو. اس کے علاوہ سیزن یا ویدر پیٹرنس کو بھی وہ انٹیلیجنٹلی ٹیکنالوجی ڈیٹیکٹ کرتی ہے. اور فار ایگزامپل کوئی بہت ٹھنڈا دن ہو, اس دن ٹھنڈ زیادہ ہو یا ٹیمپریچر گرا ہو, اس دن وہ وارمنگ اور ہارٹی فوڈس کو زیادہ ڈسپلے پہ اپنے کیوسکس جو ہے سامنے اپنے ڈسپلے پہ شو کریں گی. اسی طرح کس دن ٹیمپریچر رائز کیا ہو تو اس دن سیلڈز اور آئس کریمز وغیرہ یا ملک شیکس ہوتے ہیں جو آئس کریم شیکس ہیں میکڈونلڈس کے, ان کو وہ زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی آئی تھنک یہ جو کچھ میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز بتائے ہیں یا کچھ جو فیچرز بتائے ہیں ان سیلف سروس کیوسکس کے, یہ میکڈونلڈس اے آئی بیسڈ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے علاوہ میکڈونلڈس نے ایپس بھی بنائی ہوئی ہیں جو اس کی ایک آرڈرنگ ایپ ہے جس کے ذریعے وہ اندازہ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ جغرافک ریجنز میں یا ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں لوگوں کے آرڈرنگ پیٹرنس کیا ہیں اور وہ کس طرح فوڈ کو آرڈر کرتے ہیں. تو میکڈونلڈس اس کے لیے بھی ایک پیچھے ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کمپائل کرتا ہے اور پھر ان لوگوں کو وہ پروموشنز جاتی ہیں جو وہ ریگولرلی آرڈر کرتے ہیں. تو دس از ون تھنگ وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ فرام دی جو ہوم ڈلیوریز ہوتی ہیں جس میں ایپس کے ذریعے آرڈر کیا جاتا ہے, اس میں بھی میکڈونلڈس اے آئی کو یوز کر رہا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی ایک ٹرم یوز کی ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ یا ایگریگیٹڈ ڈیٹا انالیسس, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ڈیٹا کی سگنیفیکنس بزنس اسٹریٹجی میں یا بزنس بڑھانے میں اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیے, ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ ایک ڈفرینٹ ڈیٹا پوائنٹس کی کمپائلیشن کو ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں. ڈفرینٹ ویریبلس پہ ہو سکتے ہیں ڈیٹا پوائنٹس, اس کو ہم ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں کہ ویریبلس ہو اس میں مختلف, جیسے فار ایگزامپل ہم نے کہا ویدر پیٹرن ایک ویریبل ہو سکتا ہے, کسٹمر کا آرڈرنگ کا بیہیویئر جو ہے وہ ویریبلز ہیں, دن کے ٹائم کا وہ جو ڈفرینٹ آرڈرنگ پیٹرنز ہوتے ہیں بریکفاسٹ کے لیے, فور نون, آفٹر نون, ارلی ایوننگ, لیٹ ایوننگ, ڈنر, جو جس ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں نا اس کے حساب کی اس کو اگر ہم ویریبل کہتے ہیں ٹائمنگس کو, تو وہ بھی. تو ایگریگیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ڈیٹا پوائنٹس ڈفرینٹ ویریبلس میں ڈالے گئے ہیں ان کو ایگریگیٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کا انالیسس کیا جائے. تو ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ فرسٹ یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ کی ایگریگیشن اور بعد میں اس کا انالیسس جو ہے وہ ایک سیکنڈ اسٹیپ ہے جو ایگریگیٹڈ ڈیٹا سیٹ کا پارٹ ہے, کیونکہ ڈیٹا ہمیشہ اکٹھا انالیسس کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ڈیسیژن لے جائیں. آپ نے امپورٹنس پوچھی ہے کہ ڈیٹا کی آج اسٹریٹجی میں کیا امپورٹنس ہے, تو ویئرس کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج جو دنیا ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے. اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگی تو وہ ڈیسیژن کرے گی. دنیا کے جو بزنسز ہیں ٹاپ بزنسز وہ ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں ایز ایویڈنس فار ڈیسیژن میکنگ. اس کو سائنٹیفک ایویڈنس کہیں گے, اس کو ڈیفینیٹلی, بیکاز یہ جب آپ کسی طرح اس کو کسی سورس سے سائنٹیفکلی, جیسے یہ اپنی کیوسک سے یا ایپ سے اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو سائنٹیفک ڈیٹا کلیکشن کہیں گے, ایک پروفیشنل ڈیٹا کلیکشن کہیں گے, اور اس کو پھر یوز کرتے ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ میں. بیکاز صرف گٹ فیلنگ پہ, انٹویشن پہ, یا وہ جو سکس سینس ہے یا کوئی ایسی ورچوئل ورلڈ کی کوئی کیفیت ہے, اس سے آپ اگر ڈیسیژن لیں گے تو شاید آپ کو اتنے اچھے بزنس اسٹریٹجی کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. اور آپ ایک سسٹینیبل لانگ رن بزنس اسٹریٹجی تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ ڈیٹا کو کمپائل بھی کریں, ایگریگیٹ بھی کریں, ڈس ایگریگیٹ بھی کریں, اور پھر اس کو انالیسس بھی کریں. تو یہ ایک امپورٹنس ہے آج کی دنیا میں. اچھا سر, میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اے آئی, کلاؤڈ بیسڈ اے آئی جو کمپیٹیٹرز ہیں اس کے میکڈونلڈس کے لائک کے ایف سی اور ادر, یہ وہ یوز کر رہے ہیں, اور پلس یہ کہ فلیپی روبوٹ وہ بھی یوز ہو رہا ہے, کم سے کم یو ایس میں تو یوز ہو ہی رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میکڈونلڈز ابھی تک اس سائٹ پہ نہیں آیا, تو تھوڑا سا ذرا بتا دیں اے آئی کلاؤڈ بیسڈ اور اس کا امپیکٹ, اور میکڈونلڈ ابھی تک ہیومن ریپلیسمنٹ کی طرف کیوں نہیں آیا, کیونکہ ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح اے آئی زندگی میں ان ہوتی جا رہی ہے
وہ بہت ساری ہیومن جابس کو ریپلیس کر دے گی. اس پہ تھوڑا سا اچھا، جو آپ نے کمپیٹیٹرز کے حوالے سے بات کیا تو میں کے ایف سی کی ایگزامپل دوں گا. ہم نے کے ایف سی کو جب اینالائز کیا تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کے ایف سی نے بیجنگ میں بیڈو کے ساتھ مل کے ایک فیشل ریکگنیشن کی اے آئی بیسڈ سسٹم انسٹال کیا ہے، جو کرتا یہ ہے کہ جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو وہ آپ کے فیس کو ریکگنائز کرتے ہوئے آپ کی جینڈر، آپ کی ایج اور آپ کے موڈ کو بھی، ایکسپریشن کو، آپ کی ایکسپریشن اور آپ کا جو موڈ ہوتا ہے اس وقت آئیز سے، آپ کے فیس سے، اس کے مطابق وہ آپ کو ڈسپلے کرتا ہے آرڈرنگ کے لیے جو پریفرنسز ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑی ریولیوشنائز کر رہا ہے کے ایف سی، اور میکڈونلڈس کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے میکڈونلڈس نے، کیونکہ یہ کے ایف سی اس پہ پائنیئر ہے. باقی آپ نے فلپی روبوٹ کی بات کی تو امریکہ میں کیلی برگر نے فلپی کو یوز کیا ہے. وہ بھی اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی ہے جو بیسیکلی پیٹی کے انسائڈ جو کوک کتنا وہ کوک ہوا ہے اس کا لیول آف جو اس کا آپ سمجھیں کہ ہاؤ وین دیٹ پیٹی از کوکڈ اس کو اینالائز کر کے بتاتا ہے. یعنی کباب اندر سے کتنا پک چکا ہے، اب اسے برگر بیس سے نکال کے اور برگر میں اس کو لگا کے یا سینڈوچ میں بنا کے اس کو دینا ہے یا نہیں. تو دیز آر ٹیکنالوجیز وچ یو آر رائٹ کہ اس سے خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہیومن بینگس کو شاید یہ ریڈنڈنٹ کر دے گا. تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا یو کے میں لیبر پارٹی نے اس کے اوپر تھوڑا سا شور بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپنیز کیونکہ مین پاور کو شاید ریڈنڈنٹ کرنا شروع ہو جائے تو ان پہ روبوٹ ٹیکس لگایا جائے، کیونکہ یہ انکم ایک ویلیو کریٹ کر رہی ہیں کسٹمر کے ساتھ مل کے، جس سے ان امپلائمنٹ ہونے کا خدشہ ہے. تو روبوٹ ٹیکس لگایا جائے جس سے ان امپلائمنٹ بینیفٹ دیے جائے. لیکن بہرحال یہ کہنا آئی تھنک قبل از وقت ہے، کیونکہ میکڈونلڈس یہ کلیم کرتا ہے اور کمپنیز تو کریں گی ہی کہ ہم لوگوں کو ریڈنڈنٹ نہیں کریں گے، بلکہ جیسے کیشیئرز اگر اپنی جاب سے ہٹ جائیں گے اور اے آئی بیسڈ کیش کلیکشن سسٹم شروع ہو گیا بلکہ کیوسٹ پہ آپ کارڈ ٹیپ کر کے آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریڈٹ کارڈ مشین پہ پے کر سکتے ہیں، تو کیشیئر کو کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میکڈونلڈس یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو کسی اور جابس کے لیے فرنٹ لائن پہ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے یا فرنٹ لائن پہ کسٹمرز کو کوئی اور ایسی سروس جو ابھی روبوٹس یا وہ نہیں پرووائڈ کر سکتی ہے وہ کرنے کے لیے یوز کریں گے، رادر دین کوئی اتنی مینیل جابس کہ کیش کلیکشن کر رہے ہیں اور آرڈر کر رہے ہیں. بہرحال اگین کمپنیز تو یہ کہیں گی کہ ہم ریڈنڈنسی نہیں کریں گے لوگوں کی، لیکن آئی تھنک کہ کمپنیز پیشنیٹ ہیں لوگوں کو یوز کرنے کے لیے، بیکاز لوگوں کے بغیر سسٹمس چلانے ابھی تو مشکل نظر آ رہے ہیں. رادر ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، لوگ ڈرائیو کریں گے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اور اے آئی اور زیادہ انکارپوریٹ ہوتی جائے گی سسٹمز کے اندر، بزنس ماڈلس کے اندر، تو یہ کہاں تک ہیومن بینگس کو ان امپلائے کرتی ہے، ان پہ کتنے ایڈورس افیکٹس آتے ہیں، اٹ از اے فیکٹ وچ از اسٹل یٹ ٹو بی سیم. ویورس اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ماحول تو ایسا بنتا جا رہا ہے کہ مشینیں حکومت کریں گی. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.